یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب محتاج ہو اللہ کی طرف، واللہ هو الغنی الحمید، اور وہ اللہ بے نیاز ہے تعریفوں والا۔ پیچھے تھا مشرکین مکہ کو ان کے معبودان باطلہ کے بارے میں آگاہ کیا گیا تھا کہ جن کو تم پکارتے ہو وہ تمہاری پکار سن ہی نہیں سکتے، اگر تمہارے کہنے کے مطابق سنتے ہیں تو پھر وہ تمہاری پکار کا جواب ہی نہیں دے سکتے، یعنی تمہارا کام کر ہی نہیں سکتے۔ تو قیامت کے دن تمہارے شرک کا وہ انکار کریں گے، پھر تم کو خبر دے گا خبر دینے والا یعنی اللہ تعالیٰ کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم ان کو چھوڑ کر اصل مالک حقیقی کی طرف آؤ۔ وہ مالک حقیقی کون ہے؟ فرمایا کہ تم سب اس کے محتاج ہو۔ تو لفظ یا ایھا الناس جو آتا ہے نا، الناس، اس میں سب ہی شامل ہیں، انبیاء علیہ السلام بھی شامل ہیں، اولیاء بھی شامل ہیں، گناہ گار بھی شامل ہیں، کافر بھی شامل ہیں، جو بھی اولاد آدم ہے وہ سب اس میں شامل ہے۔ لفظ الناس ایک اجتماعی لفظ ہے جس میں سب شامل ہیں، جس میں بھی روح موجود ہے، انسان جس کو کہا جاتا ہے وہ اس میں شامل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم سب لوگ اللہ کے طرف محتاج ہو، یعنی ہر لحاظ سے، صحت کے لحاظ سے، رزق کے لحاظ سے، اور دنیا کے ہر معاملات میں، حتیٰ کہ اپنی پوری زندگی کے تم اللہ کی طرف محتاج ہو، ایک ایک لمحے کے محتاج ہو۔ آج دیکھیں نا، ذرا کو سر درد ہو جائے، دانت درد ہو جائے، کان یا ناک میں درد ہو جائے تو سارا جسم تڑپتا ہے، تو پھر انسان کو اللہ یاد آتا ہے، پھر کہتا ہے ہائے اللہ، پھر اللہ کی آواز نکالتا ہے۔ تو گویا کہ ہر وقت ہر لمحہ انسان اللہ کا محتاج ہے۔ تو جب ہم ہے ہی فقیر ہیں، ہم ہے ہی محتاج ہیں، تو پھر ہم کیوں اللہ کا در چھوڑ کر غیروں کی طرف جو اپنے جیسے ہیں، ہم جیسے اللہ نے ان کو بنایا تھا، تو چلیں وہ عبادات کر کے یا مال و دولت کے لحاظ سے، کسی لحاظ سے، عہدے کے لحاظ سے آگے بڑھ گئے ہیں، تو ہم کیوں ان کے فقیر بنتے ہیں، ان کی طرف کیوں رجوع کرتے ہیں؟ اصل تو ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنے چاہیے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم سب محتاج ہو اللہ کی طرف، اور اللہ کی ذات وہ ہے جو بے نیاز ہے۔ یعنی کس چیز سے اللہ بے نیاز ہے کہ اللہ کو کوئی مانے یا نہ مانے، اللہ ہر لحاظ سے ہی بے نیاز ہے۔ اللہ کو کوئی مانے گا تو اس کا اپنا فائدہ ہے، نہ مانے گا تو اس کا اپنا نقصان ہے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ تمہارے پہلے اور تمہارے آخری جن اور انسان سب ایک میدان میں جمع ہو جائیں تو اپنی خواہشات کے مطابق اللہ سے مانگنا شروع کر دیں تو اللہ تعالیٰ ہر انسان کی خواہش کے مطابق اس کو دے دیں، تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کے خزانے میں اتنا بھی فرق نہیں پڑے گا کہ اگر کوئی بندہ سوئی لے کر سمندر میں پانی میں ڈبوئے تو اس کو ڈبو کر باہر نکالے تو جتنا پانی سمندر سے پانی لگ سکتا ہے سوئی کو، اتنا بھی اللہ کے خزانوں میں فرق نہیں پڑتا۔ تو فرمایا اگر سارے لوگ ہی نافرمان ہو جائیں تو اللہ کی ملکیت میں، بادشاہت میں کوئی فرق نہیں پڑ سکتا۔ اگر سب نیک بن جائیں تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کی بادشاہی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ جو ہے وہ اللہ ہی ہے، کوئی مانے یا نہ مانے وہ بے نیاز ہے، اور اللہ کی ذات حمید ہے۔ تو حمید کا معنی ہوتا ہے تعریفوں والا، یعنی اس کی تعریف ہے، وہ محمود ہی محمود ہے، کوئی اس کو مانے یا نہ مانے۔ ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید، اگر وہ چاہے تو تم کو مٹا دے، فنا کر دے یا لے جائے اور لے آئے ایک نئی مخلوق کو۔ تو اگر تم مانتے رہو گے تو ٹھیک ہے، نہیں مانو گے تو پھر اللہ کا یہ قانون اور ضابطہ بھی ہے کہ جو لوگ نہیں مانتے پھر اللہ ان کو مٹا کر صفحہ ہستی سے پھر اس کی جگہ پہ دوسری مخلوق کو پیدا کر دیتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے پیچھے واقعات بیان کیے ہیں قوم نوح کے، قوم عاد، سمود، صالح وغیرہ کے، کہ اللہ نے ان کا نام و نشان ہی مٹا دیا، کھنڈرات بنا دیے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی جگہ نئے لوگوں کو آباد کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر وہ چاہے تو تم کو مٹا دے، فنا کر دے، تمہاری جگہ پہ اور کوئی مخلوق لے آئے جو اس کی عبادت کرے، اس سے توبہ کرے، اس کی طرف رجوع کرے۔ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، اور یہ کام اللہ پر کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو اللہ پر یہ کام کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ جو چاہے کر سکتے ہیں۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اور نہیں کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ۔
وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا، اگر کوئی بلائے بوجھ سے لدا ہوا اپنے بوجھ کی طرف، لا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، نہیں اٹھایا جائے گا اس کے بوجھ سے کچھ بھی، اگرچہ وہ قریبی کیوں نہ ہو، یعنی قرابت دار ہی کیوں نہ ہو۔ انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب واقاموا الصلاۃ، صرف آپ ڈرا سکتے ہیں ان لوگوں کو جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے بن دیکھے اور قائم کرتے ہیں نماز۔ ومن تزکا، اور جو کوئی پاک صاف ہو، فانما یتزکا لنفسی، پس صرف وہ پاک صاف ہوگا اپنی ذات کے لیے۔ وإلی اللہ المصیر، اور اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ وزر کہتے ہیں بوجھ کو، یعنی گناہ جو ہوتا ہے اس کو بوجھ کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا کوئی جان کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، جس نے کرنا ہے اسی نے بھرنا ہے۔ جیسے یہ آج کہتے ہیں نا، جس نے کھائیں گاجریں تو اسی کے پیٹ میں درد ہوگی نا، تو عام محاورہ پنجابی کا ہمارا۔ تو اسی طرح جو کرے گا سو بھرے گا، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، حتیٰ کہ باپ بیٹے کا، بیٹا باپ کا، ماں بیٹی کی، بیٹی ماں کا، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ بلکہ قیامت کے دن ادھر لوگ پکاریں گے، وہ آگے آئے گا سورہ المعارج میں کہ اس دن لوگ پکاریں گے، تو حتیٰ کہ کہے گا مجرم جب پکڑا جائے گا کہ اللہ کریم جی میری جگہ پہ تمام روئے زمین پہ رہنے والے تمام لوگوں کو جہنم میں ڈال دے لیکن مجھے بچا لے۔ تو کہا جائے کلا انہا لظیٰ، ہرگز نہیں یہ ہوگا، آج تجھے شعلوں والی آگ پکڑے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر کوئی پکارے بوجھ سے لدا ہوا اپنے بوجھ کی طرف، یعنی اگر کسی نے اپنے اوپر بوجھ لدا ہوا ہے گناہوں کا، تو اگر وہ کسی کو پکارے اپنے بوجھ کی طرف کہ میرا کچھ بوجھ ہلکا کرو، تو فرمایا لا یحمل منہ شیء ولو کان ذا قربیٰ، تو نہیں اٹھایا جائے گا اس کے بوجھ میں سے کچھ بھی اگرچہ قرابت دار ہو، یعنی اپنے کسی بڑے سے بڑے قریبی کو بھی بلا لے تو کوئی اس کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، کیونکہ اس دن تو ایک نیکی کی خاطر بندہ دوڑتا پھرے گا کہ کاش کہ مجھے ایک نیکی کسی سے مل جائے، تو کوئی ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ تو اس لیے فرمایا اگرچہ قرابت دار بھی کیوں نہ ہو، تو سب سے قریبی تو انسان کا ماں باپ ہی ہو سکتا ہے، یا اس سے بعد پھر اس کی اولاد ہوتی ہے، تو کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، کوئی کسی کے قریب نہیں آئے گا۔ ہاں اگر کسی نے غلط بنیاد رکھ دی دنیا میں، غلط کام راج کر دیا، تو پھر لوگ وہ کام کرتے رہے تو اس کو ان کا بوجھ اٹھانا پڑے گا۔ جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم میں حدیث ہے، من سن سنتا سیئتا کان علیہ وزرہا ووزر من عمل بہا من بعدہ۔ آپ فرماتے ہیں جس نے کوئی ایسا طریقہ ایجاد کر دیا، کوئی ایسا کام دین میں ایجاد کر دیا، تو جو کام وہ لوگ اس کے بعد کریں گے اس کا بوجھ بھی اسی پر ہوگا۔ جیسے حابیل قابیل کا ہم واقعہ پڑھ رہے ہیں شروع میں سورہ المائدہ میں، کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے حابیل قابیل، تو چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کو قتل کر دیا۔ تو اب آپ فرماتے ہیں قیامت تک جتنے لوگ ناجائز قتل ہوں گے، جتنا ان قاتلوں کو گناہ ملے گا اتنا اس کو ملے گا حابیل آدم کے بیٹے کو جس نے سب سے پہلے قتل کی بنیاد رکھی تھی۔ تو اس طرح اگر کوئی دین میں بدعت ایجاد کر دیتا ہے، دین اسلام میں ایسا کوئی نیا کام ایجاد کر دیتا ہے، تو جتنے لوگ وہ کریں گے اس کا گناہ اس کو ملے گا جس نے سب سے پہلے اس کی بنیاد رکھی۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب واقاموا الصلاۃ، صرف آپ ڈرا سکتے ہیں، آگاہ کر سکتے ہیں ان لوگوں کو جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے بن دیکھے اور نماز قائم کرتے ہیں۔ تو جو ہٹ درم ہیں، ضدی ہیں، جن کا آخرت پر ایمان ہی نہیں ہے، ان کو ڈرانے کا فائدہ ہی نہیں ہونا، جتنا مرضی آپ ڈراتے رہیں۔ جیسے پیچھے ہم پڑھا ہے نا، سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں ایک جیسی بات ہے، کیونکہ انہوں نے ماننا ہی نہیں، ان کے دلوں پر کفر کی مہر لگ چکی ہوئی ہے، اس لیے انہوں نے نہیں ڈرنا۔ ڈریں گے صرف وہ لوگ ہی جو بن دیکھے اللہ سے ڈرتے ہیں، جنہوں نے اللہ کو نہیں دیکھا ہوا لیکن ان کو پتہ ہے کہ ہم نے اللہ کے ہاں پیش ہونا ہے، اس لیے وہ ڈرتے ہوئے نمازیں قائم کرتے ہیں۔ تو فرمایا ومن تزکا، جو کوئی پاک ہو جائے، فإنما یتزکا لنفسہ، تو پس صرف وہ پاک ہوگا اپنے لیے،
تو جو اپنے آپ کو پاک کر لے، صاف کر لے، یعنی متقی پرہیزگار بن جائے، نماز روزے کا پابند بن جائے، دیندار بن جائے، تو وہ اپنا ہی فائدہ کرے گا، کسی کا کوئی فائدہ نہیں، نہ کسی کا کوئی نقصان ہوگا، اس کا اپنا ہی فائدہ ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ کی طرف لوٹنا ہے، آخر کار تو انجام اللہ کی طرف ہے، نیک ہو یا برا ہو جانا اللہ کی طرف ہی ہے، تو پھر ادھر جا کے سب فیصلہ ہونا ہے، نیکوں کا نیکی کے ساتھ، بروں کا برائی کے ساتھ۔ جزاکم اللہ خیرہ۔